بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کی لاش کا عبرتناک انجام۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر زور زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ پھر آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کا خطرناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے جیسے فرعون اور نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میدان بدر کے دن دو نوجوان لڑکے حضرت معاذ اور معاویہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیت پہنچائی ہے۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کسی رفتار سے اس پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے جاتے ہی اس پر پہلا بار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراتا ہوا اپنی سواری سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک بار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ کر میرے جسم کے ساتھ لٹک گیا۔ میں اسی طرح لٹکے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس کٹے ہوئے بازو نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ کے نیچے دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معبذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا بار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلیت کے فبارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ اس کے گھٹنوں کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور وہ نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جیدان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں چھوٹے بچے تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک جگہ خون سے لدپت ابو جہل نظر آ گیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا، اللہ کے رسول، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سردار قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو فرمایا تھا، ایک کوئے بالو، ابو جہل بن شام، عتبہ بن ربیعہ فلاں فلاں، جو وعدہ تمہارے رب نے یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ سچ ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، البتہ ان میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے، جس روز آپ نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا، اے کوئے بالو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ دوستو، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلم کا دور اپنے انجام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے یہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔